السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے الطبرانی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بہت خوبصورت پیرابل دیا ہے بادلوں کا، اور ان بادلوں کا کنیکشن دلوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من القلوب قلب الا وله سحابۃ کسحابۃ القمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ آ جائیں، بالکل جیسے چاند کے اوپر بادل آ جاتے ہیں. جیسے چاند کو بادل کور کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی بادل آ جاتے ہیں. اذا علت سحابۃ اظلما، جب چاند کو بادل ڈھانپ لیتے ہیں، اظلما اندھیرا ہو جاتا ہے. واذا تجلت عنہ اضاء، اور جب بادل آگے چلے جاتے ہیں تو چاند روشن ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جس کے اوپر بادل نہ ہو. یعنی ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جو کبھی پریشان نہ ہو، ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جو اداس نہ ہو، ایسا کوئی دل نہیں ہوتا کہ جس میں کبھی کوئی کنفیوژن نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرابل بنا کر، ایک مثال بنا کر مسلمانوں کو، صحابہ کو، مومنین کو، آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہا ہے. جیسے بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی چھپ جاتی ہے، ایسے ہی مومنین کا دل کبھی کبھی پریشانیوں میں ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے. دیکھیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب ان حالات میں اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں. ہر ایک کا توکل کا لیول الگ الگ ہے، بالکل جیسے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایمان کا لیول الگ الگ ہے. ہم میں سے ہر کوئی اللہ کو جانتا ہے. بس اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو آج کل کے حالات نے ہمارے دل کو کور کر لیا ہے، بالکل جیسے چاند کو بادل کور کر لیتے ہیں. چاند کی خوبصورتی اپنی جگہ ہوتی ہے، بادلوں میں چھپ جاتی ہے. ان دا سیم وے آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کا ایمان، آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ، یہ سب اپنی جگہ ہے. اس وقت جس بیماری نے دنیا پر حملہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کانسٹنٹلی سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کے آنے کی وجہ سے، نیوز چینل کے اوپر انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے، ڈیو ٹو ڈفرینٹ فلاسفیز اینڈ تھیوریز جو مختلف لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر بھی اس وقت یوں سمجھ لیں ایک اندھیرا، ایک کورنگ، ایک پریشانی، ایک کنفیوژن آ گئی ہے. بالکل جیسے چاند کے اوپر بادل آ جاتے ہیں تو اس کی روشنی چھپ جاتی ہے. اب جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتانا چاہ رہے تھے، تو کہنا چاہ رہے تھے کہ دل سب کے پاس ہوتا ہے، بٹ کس نے اپنے دل کے اوپر سے ان کنفیوژنز کے اور ان پریشانیوں کے بادلوں کو ہٹایا ہوا ہے، بس سمجھ لو اس کا دل اتنا اسٹرانگ ہوگا. دل والا تو ہر کوئی ہے، جو زندہ ہے وہ دل والا ہے. جو مسلمان ہے وہ کسی نہ کسی لیول کا ایمان ضرور رکھتا ہے. ہاں، ایک بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے جو صبح کی ہوا ہوتی ہے، آپ میں سے وہ خواتین جو صبح صبح باہر نکلتی ہیں، واک کرتی ہیں، آپ فجر کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر دیتی ہیں، آپ میں سے سب خواتین اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں جس کو آپ نسیم السحر کہتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں نسیم السحر، مارننگ بریز کو. تو جو صبح کی ہوا کی ٹھنڈک، جو صبح کی ہوا کی ایک بہت ایبزاربنگ پاور، ایک جو صبح کی ہوا کی خوبصورتی ہوتی ہے، یو کین فیل دیٹ. آئی تھنک یو کانٹ ایکسپریس اٹ بٹ یو کین ایکسپیرئنس اٹ. جو صبح کی ہوا ہوتی ہے، مارننگ بریز، نسیم السحر جس کو کہتے ہیں،
جو وہ ہوا ہوتی ہے وہ دوپہر کے 2 بجے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں اسی طرح سے دل تو سب کے پاس ہے. مسلمان ہم سب ہیں. کس نے اپنے دل کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, اس پر سے کنفیوژنس کے پردے کتنے ہٹائے ہیں, اس میں محبت کو کتنا ڈیپلی پینیٹریٹ کیا ہے, یہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ یہ پریشانی کا وقت ہے, یہ الجھن کا وقت ہے. اس وقت ہم سب کچھ نہ کچھ اپنے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول کا خوف رکھتے ہیں. موت کا خوف نہیں ہے, یہ انسرٹنٹی کی ایک پریشانی ہے. اور انسرٹنٹی کا خوف ہونا, ایک غیر یقینی کیفیت ہونا, اٹس کوائٹ نیچرل. آپ اور میں اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے, بیکاز بائی ڈیفالٹ انسان ایسا سوچتا ہے. تو اب ہم نے اس وقت اس ٹاپک کے تھرو جو سمجھنا ہے, لیٹس کلینز یور ہارٹ کے تھرو, ہم سب نے اس پریشانی کے وقت میں اپنے دل کے اوپر سے اس پریشانی کے بادل کو تھوڑا سائٹ پر کرنا ہے. بس میرا اس وقت آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے. دیکھیں آپ لوگ سوال کر رہی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کتنا توکل اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ سوال کر رہی ہیں کتنا گورنمنٹ کی بات ماننی چاہیے. آپ سوال کر رہی ہیں کہ کیا ریئلی یہ کووڈ-19 وائرس سچ مچ ہے بھی یا یہ سب فیک باتیں ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گی. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ ریالٹی ہے یا یہ ریالٹی نہیں ہے, دیکھیں اسلام بہت پریکٹیکل ریلیجن ہے, اسلام بہت بیلنسڈ ریلیجن ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. دیکھیں چاہے یہ ایک کانسپریسی ہے جو دنیا جانتی تھی کہ یہ کچھ عرصے کے بعد دنیا میں آنی ہے, کوئی تھنک ٹینک جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کچھ عرصہ پہلے پلان کیا تھا, چاہے یہ کسی کی بھی کانسپریسی ہے, چاہے یہ ریالٹی اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ ایک وائرس ہے جو دنیا پر حملہ کر گیا ہے. ان آئیدر کیس میرے اور آپ کے لیے تو مشکل ہے, کانسپریسی ہے تو دشمن کی طرف سے آئی ہوئی مشکل ہے, آپ کے میرے لیے آزمائش ہے. ایک بیماری ہے وائرس کی شکل کی جس کو ہم کانسپریسی نہ سمجھیں تو بھی آپ کے میرے لیے آزمائش ہے, اور اس وقت ہمارے لیے ایک امتحان بن گئی ہے. ان آئیدر کیس آپ کو اور مجھے اپنے دل کے اوپر سے پریشانی کا بادل ہٹانا ہے تاکہ ہمیں اندر سے ایمان والی لیومینس فطرت نظر آ سکے. سمپل جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, پلیز اس کو سمجھیں. میں کوئی آپ کو یہاں پر اس وقت لمبا چوڑا لیسن دینے نہیں آئی, میں یہاں چھوٹی سی بات کرنے آئی ہوں. دس از جسٹ مائی فرسٹ ٹاک جسٹ ٹو گیو یو اے لٹل بوسٹ فرام یور اسپرچل پرسپیکٹو. جو کچھ ہے, چاہے یہ کانسپریسی ہے چاہے یہ صرف وائرس ہے, ان دونوں کیسز کے اندر, ان دونوں صورتحال میں آپ کی میرے لیے آزمائش ہے, آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے. آپ نے اور میں نے اس وقت اپنے دل کو ایمان سے سجانا ہے. پریشانیوں کے بادل ہٹائیں, ڈاؤٹس کے بادل ہٹائیں, اپنے دل کے اندر ایمان کو اس وقت اسٹرانگ پوزیشن دیں. یہ آپ کا اور میرا کام ہے. آئی ول ناٹ لیو یو جسٹ بائی گیونگ یو دس تھیوری کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں, دل کے اوپر سے بادل ہٹائیں. آئی ایم گیونگ یو پریکٹیکل اسٹیپ رائٹ ناؤ. کیا کرنا ہے؟ سمپل, جسٹ ویری سمپل. اسلام کو پڑھ لیجئے, قرآن کو پڑھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لیجئے, اسکالرس کے آپ ڈسکرپشنز کو پڑھ لیجئے. دل کا کنفیوژن, دل کا غبار, دل کے کرکس, دل کا ہارڈ کور, دل کی پریشانیاں, دل کا غم کیسے دور ہوتا ہے؟ سمپل اور سمپل قرآن پر وقت لگانے سے. وَأَوْرَادَ التَّفَكُّرِ وَتَأْمُلِ وَتَدَبُّرِ فِي أَسْرَارِ الْقُرْآنِ. قرآن کے اندر سیکرٹس موجود ہیں, قرآن کے اندر ریمیڈیز موجود ہیں, قرآن کے اندر میری کنفیوژنس کا سلوشن موجود ہے, قرآن کے اندر آپ کے اور میرے دل کو کلیئر کرنے کے لیے ایلیمنٹس موجود ہیں,
قرآن میرے ایمان کو منور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. صرف آپ نے اور میں نے قرآن پر وقت لگانا ہے. دیکھیں پڑھیے قرآن, جسٹ گیو یور ٹائم فار ریسیٹیشن. لیٹس میک اے ٹارگیٹ کہ میں اب آنے والے 20 دنوں میں اپنا پورا قرآن کمپلیٹ کر لوں گی. 15 ڈیز میں رمضان سے پہلے ایک مکمل قرآن پڑھ لوں گی. ڈو اٹ. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو کلینز یور ہارٹ, جسٹ ڈو تفکر آن قرآن. سوچیں سمجھیں. یہ ایک لمحے کا تفکر اللہ نے مجھے اس وقت اس دنیا کا حصہ بنایا ہوا ہے. آپ اور میں ان حالات کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ وہ حالات ہیں جو ہم میں سے کسی نے بھی شاید اپنے بچپن سے لے کے آج تک کبھی ایکسپیرینس نہیں کیے تھے. ہم آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پلیز, دس از پارٹ آف Allah's گرینڈ پلاننگ. جسٹ انڈرسٹینڈ دس. جن مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو رکھتا ہے, خاص طور پر جن کو کلمہ گو بنا کر رکھتا ہے, اللہ جانتا ہے ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ انہی مشکل حالات میں سے لیومنس ایمان کے ساتھ اس مشکل سے کامیاب ہو کر نکلیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا ہے. پلیز, یہ ایک موقع ہے. اف وی ریئلی وانٹ ٹو کلینز آور ہارٹس, جیسے ہم اس وقت اپنے ہاتھ کلینز کر رہے ہیں, جیسے ہم اس وقت سینیٹائزرز استعمال کر رہے ہیں, ہم ہینڈ واش استعمال کر رہے ہیں. اٹس ٹائم ٹو کلینز آور ہارٹس. یہ دلوں پر ایک تفکر کا لمحہ ہے. اگر قرآن کی ایک بات بھی سمجھ آ گئی نا, it will transform your life. I am telling you. I love one part of the ayah of Quran. It was life changing for me. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. I love this ayah. اور اگر کسی آیت نے مجھے ٹرانسفارم کیا ہے تو وہ یہ آیت ہے, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تو تفکر کیجئے. اور تفکر کبھی کبھی نا ایک لمحے کا ہوتا ہے, وہ انسان کی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن بدل دیتا ہے, یو ٹرن لے کر آ جاتا ہے. صرف ایک لمحے کا تفکر. اینڈ اٹس اے دعوت, اٹس این انویٹیشن فار ایوری ون. میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ آن لائن الحمدللہ کلاسز لے رہے ہیں, کچھ لوگ الحمدللہ آن لائن بچوں کی ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں, کچھ لوگ الحمدللہ آن لائن تجوید پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس آن لائن گرامر پڑھ رہے ہیں, میری جو کلاسز ہیں وہ چل رہی ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ ہیں جو لوگ آن لائن کانسرٹس پلان کر رہے ہیں. آن لائن میں ان سب کو اس وقت انوائٹ کروں گی, جو آپ پلان کر رہے ہیں کریں. وی نیڈ ٹو ڈو دعا فار ایچ پرسن آف دس ورلڈ رائٹ ناؤ. اور اگر وہ مسلمان ہیں تو دل سے ان کے لیے دعا کیجیے. مشکل وقت میں مانگی گئی دعائیں اور پورے توکل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر انسان کے لیے دعا مانگیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں, ایک لمحے کے لیے کہ آخر اللہ نے مجھے مسلمان کیوں بنایا, انسان کیوں بنایا, ارتھ فارم کیوں نہیں بنایا, گراس ہوپر کیوں نہیں بنایا, اسپیرو کیوں نہیں بنایا, ڈک کیوں نہیں بنایا, ایگل کیوں نہیں بنایا. ایک لمحے کے لیے سوچیں, صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے. یہ ایک لمحے کا تفکر انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. اٹ کین ریولیوشنلائز یور ہول لائف. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں باقی بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہ وہ وقت تھا جب غزوہ احزاب ہو رہی تھی, اور مسلمانوں کے اگینسٹ نہ صرف قریش بلکہ قریش نے آس پاس کے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ٹیم اپ کر لیا تھا. غطفان قبیلے کا سردار جس کا نام آتا ہے نعیم ابن مسعود. نعیم ابن مسعود جو غطفان قبیلے کا سردار تھا, وہ بھی اس وقت قریش کی فوج کے ساتھ شامل تھا, اور اپنے ساتھ کئی سو لوگوں کو قریش کی فوج کے ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ مدینہ پر اٹیک کر سکے.
ہم جانتے ہیں کہ بہت سے قبائل نے ٹریٹیز کے اگینسٹ جا کر قریش کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو کنونس کیا تھا. تو کئی 100 قبیلے کے لوگوں کو لے کر نعیم ابن مسعود بھی، غطفان قبیلے کا سردار لیڈر، وہ بھی قریش کی ٹیم میں آ گیا. یہ اس کا اپنا بتایا ہوا واقعہ ہے. کہتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو خود کنونس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہیں، میجیشین ہیں، لائر ہیں، اور قریش کے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قریش کے لوگوں کا ساتھ دیں. تو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ یہ اپنے لیڈر بنتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آیا. کئی ہفتوں کا اس نے سفر کیا. مدینہ کے باہر ایک رات پہلے، جب یہ مدینہ کے بالکل باہر تھے تو کیمپس کے اندر رکے ہوئے تھے، اور ایک رات کہتا ہے مدینہ کے باہر جو ہم کیمپس میں تھے تو میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے سے سوال کیا کہ آخر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد سے جنگ کرنے آیا ہوں. کیوں؟ میں کیوں محمد سے لڑنا چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس شخص کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے لے کر آ گیا ہوں؟ قریش کے لوگوں نے جو کہا میں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا، جبکہ یہی قریش کے لوگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو اس نے خود سے سوال کرنا شروع کیا. I'm just bringing your focus on one thing. ایک لمحے کا تفکر. اس نے خود سے سوال کیا میں محمد سے جنگ کیوں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات کے پہر میں ایک لمحے کا ریفلیکشن، ایک لمحے کا تفکر کافی تھا جس نے نعیم کو انٹرنلی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اور وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ مجبور ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سوچے. نعیم ابن مسعود خود بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نعیم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غطفان قبیلے کے لیڈر کے طور پہ. رسول اللہ نے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیسے آئے؟ نعیم نے کہا میں آپ کا فالوور بننے کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اللہ اکبر. It's just one incident جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، just one. کس چیز نے ڈرامیٹیکلی نعیم ابن مسعود کو چینج کیا؟ just think for a moment. ایک لمحے کے ریفلیکشن نے، ایک مومنٹ کے ریفلیکشن نے، ایک لمحے کے تفکر نے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیویئر دشمن تھا، وہ چند لمحے کے تفکر سے آپ کا فالوور بن گیا. پلیز، یہ بہت پیارا وقت ہے جہاں توبہ کا وقت ہے، جہاں استغفار کرنے کا وقت ہے، جہاں اپنے گناہوں پر رونے کا وقت ہے، وہاں یہ ریفلیکشن کا وقت بھی ہے. دوسروں کی غلطیاں بہت آسانی سے نظر آتی ہیں. پلیز اس کلینزنگ ہارٹ کے پروسیجر کے اندر ہم سب کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پڑھیں، قرآن پر تفکر کریں. یہ قرآن میرا ہے، یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، اس کا ایک ایک حکم میرے لیے پرسنلائزڈ ہے. میں ہر مسلمان کو دعوت دیتی ہوں، ہر انسان کو دعوت دیتی ہوں، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس بک. ہر لینگویج میں ٹیچرز موجود ہیں جنہوں نے اس قرآن کی ریفلیکشنز کو کھولا ہے. آپ کو اردو میں سننا ہے اردو میں سنیے، آپ کو عربی میں سننا ہے عربی میں سنیے، آپ کو انگلش میں سننا ہے انگلش میں سنیے. بٹ جسٹ گو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو ریفلیکشن آن دس ڈیوائن بک. دس ول انشاءاللہ کلینز یور ہارٹ. آپ کے اور میرے دل سے پریشانی کے بادل ختم ہوں گے. آپ کو اور مجھے توکل کی صحیح ڈائریکشن نظر آئے گی.
اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ قاف میں آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اس قرآن کے ذریعے ریمائنڈر دیجئے جو انسان کو خود سے وہ وارننگز دکھا دیتا ہے جس سے انسان اپنے دل کے غبار کو بھی دور کر سکتا ہے، ایسا پازیٹیو خوف انٹرنلائز کر سکتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوپنگ میکنزم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اسٹے اسٹرانگ، اسٹے سیف، اسٹے کنیکٹڈ ٹو قرآن. پلیز آپ میں سے جو جہاں جہاں ہے، آپ دنیا کے جس حصے میں ہیں، اپنے اپنے ایریا کی گورنمنٹ ڈائریکٹیوز کو فالو کیجئے. جھگڑا کرنے کی، لڑنے جھگڑنے کی کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. پریکاشنری میجرز لیجئے. توکل اللہ پر ضرور ہے. جو موت آنی ہے یقیناً وہ آئے گی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے انسان کو جب اللہ ہمت دیتا ہے تو انسان ہر مشکل کا مقابلہ کر جاتا ہے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، اللہ ہم آپ سے رحمت طلب کرتے ہیں. اللہ ہم آپ سے مشکل نہیں مانگتے، اللہ ہم آپ کا کرم مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے طرف آنے والا بنا دے، اللہ ہمارے لیے اپنے راستے پر آنا آسان بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ ہم آپ کی خاطر اپنی زندگیوں میں قرآن کو کھولیں. جسٹ اے ریفلیکشن، جسٹ اے مومنٹ آف ریفلیکشن. پلیز اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لے کر آئیے، اللہ کے بارے میں سوچیں. اللہ قدردان ہے نا. جب آپ دعا مانگیں گی، جب آپ ریفلیکشن کریں گی، کیسے ہو سکتا ہے اس کی رحمت جوش میں نہ آئے؟ اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جب اس کی رحمت جوش میں آئی انشاءاللہ ہم سب پر سے یہ مشکل ہٹ جائے گی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم نقنا من الذنوب والخطایا التی تقصد الدعاء. اللہم نقنا من الذنوب والخطایا التی تنزل البلاء. اللہ ہم اپنے ان گناہوں پر آپ سے معافی مانگتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ ہم اپنے گناہوں سے آپ سے معافی مانگتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر بلائیں، آزمائشیں نازل ہوتی ہیں. یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. جزاک اللہ خیراً. آپ لوگوں نے بہت صبر کے ساتھ میری بات کو سنا. اللہ تعالی ہمارا اس طرح سے اکٹھا ہو کر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے ملک کو اور ہماری دنیا کو اور ہماری مسلمان امت کو اور دنیا کے ایک ایک انسان کو اللہ اس بیماری کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ حرمین کو آباد کر دے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. اللہ یہ آزمائش ہمیں ایمان میں کامیاب کر جائے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.